باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ احزاب چل رہی ہے اور سورہ احزاب میں ہم نے آیت پڑھ لیا تھا 25 تک۔ 26 کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ کیا سین کریٹ ہوگا کہ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جنہوں نے عہد توڑا تھا وہ بھی سب مل گئے تھے، اور مومنین کی بات بتائی گئی کہ جب انسان مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات بھی آئیں گی اور آسانیاں بھی آئیں گی۔ ایک میاں بیوی بھی جب نکاح کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے کرتے ہیں، ہم کسی بھی بزنس میں جب داخل ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، لیکن پہلے ہی دن عہد وفا ہی کی سوچ ہوتی ہے، نہ کہ ہم توڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو بس یہاں پر پتہ یہ چلا کہ مشکل حالات میں ایمان کتنا جلدی ختم ہونے لگتا ہے، جس کے لیے مجھ کو اور آپ کو یہ آیتیں دی گئیں کہ ہم اپنے ایمان کو مینٹین رکھیں۔ یہاں پر اب جناب ہم نے ویسے بھی آیت کو دیکھ لیا تھا آیت 25 میں کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، یہ ہمیں ایک پوائنٹ تو مل چکا تھا کہ اللہ نے لوٹا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے بھی کفر کیا اپنے غصے میں۔ یعنی ہمیں جو قصے کا یہ حصہ بھی آئیڈیا ہو گئی کہ جب ہمیں قصے کا وہ حصہ بتایا گیا کہ اوپر سے بھی دشمن آئے اور نیچے سے بھی دشمن آئے اور کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی ایک خطرناک موڑ بھی بتایا گیا آیت نمبر 10 میں۔ یہ آیت نمبر 10 تھی کہ جب بے انتہا خطرے کی صورت تھی، اور پھر آیت نمبر 25 میں الحمدللہ یہ بتا دیا گیا کہ جی یہ سارے دشمن اپنے غیظ و غضب اور غصے میں دوبارہ پلٹ گئے۔ لم ینالو خیرا، یہ کلیئر ہو گیا ہم پر کہ ان کو کوئی بھی ان کی طرف سے جو وہ چاہ رہے تھے وہ فائدے نہیں ملے، اور اللہ مومنوں کے لیے کافی ہے۔ اب جناب آیت 26 سے دیکھیے کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ پوائنٹ ہے کہ نازل کیا، جو اتار لایا اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو، جنہوں نے ظاہروہم مدد کی تھی ایک دوسرے کے معاملے میں، ساتھ دیا تھا۔ کون، کس کیٹیگری میں سے؟ اہل کتاب میں سے۔ ابھی پچھلا تو سارے مسلمانوں کی ہی بات ہو رہی تھی، ادھر اب آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی اتار لایا۔ اب وہ کب اتار لائے ہوں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر ان کی خبر لی ہوگی۔ یعنی آپ نے اور میں نے غور سے دیکھنا ہے، آپ کو میری جو بھی بات کانٹیکسٹ سے باہر لگے، قرآن کے علاوہ لگے، تو آپ مجھ سے ضرور ڈسکس کیجئے گا۔ ادھر مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ انزل الذین، انزل اللہ انزل الذین کفروا، جنہوں نے بھی جو کفر کیا تھا، ظاہروہم، جنہوں نے بھی ساتھ دیا تھا ان دشمنوں کا اہل کتاب میں سے، اللہ نے ان کو اتارا۔ ادھر دیکھیں انزل کون سے معنی میں آ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں اتارا۔ کہاں سے اتارا؟ من سیاسیہم، ان کے قلعوں میں سے۔ سیاسیہم، ان کے جو قلعے تھے، اور قلعے آپ کو پتہ ہے بڑے اسٹرانگ پروٹیکٹ کے لیے ہوتے ہیں، بہت ہی بہترین انداز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں قلعے، کہ آپ اوپر سے ادھر سے مار سکتے ہیں، نیچے سے کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اونچے اونچے ہوتے ہیں اور اوپر کھڑکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر عذاب لاتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈراتے ہیں نا، تو اس کا یہ شامت آتی ہے، اس کی یہ حالت آتی ہے کہ اگر وہ اپنے بند قلعوں میں بھی ہو، جس کو قرآن نے کئی جگہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے یا مومنوں کے اندر اللہ نے روب رکھا ہے۔ آج میں اور آپ کافروں کے روب میں ہیں، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود بھی شاید مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں جو ریکوائرڈ ہے اللہ کو، لگتا ہے وہ ہم میں ہے نہیں، اس لیے ہم دوسروں سے روب کھا جاتے ہیں۔ نہیں تو اللہ نے تو ایمان والوں کے روب کا وعدہ کیا ہے کہ ایمان والوں کے اندر ایک ایسا روب اور دبدبہ ہے، لیکن ہم نے پڑھائی لکھائی چھوڑی، ہم نے دین کی پڑھائی، ہم نے دنیا کی پڑھائی، ہم نے کتنا ہم پستی میں جا چکے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہم جھوٹ پر آ گئے، اللہ رسول کے بارے میں جھوٹ پر آ گئے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں، جو کہ ایک طرف سے دیکھیں تو پھوٹ بھی پڑی ہوئی تھی، برا بھی سوچا تھا لوگوں نے،
لیکن چند جو مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا ایسا روب تھا کہ جنہوں نے خطا کی تھی، جو دشمن کے فوجیں تھیں، پھر ان کو جب نمٹا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتارا. یعنی مسلمانوں نے ان کا وہ شامت کی، وہ حالت کی کہ جنہوں نے بھی ساتھ دیا تھا اہل کتاب میں سے، اپنے ایگریمنٹس توڑے تھے، ان کو ان کے قلعوں میں سے نکالا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں ایسا روب. نہیں تو روب ڈالے بغیر وہ قلعوں سے کیوں اتریں گے؟ سوچئے یہ حق کا ساتھ دینے والوں کو اللہ کیا روب دیتے ہیں، اور جو حق پہ چلتا ہے ان کا کیا روب ہوتا ہے. ہم بے وقوف ہیں کہ ہم اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوسروں سے ڈرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ نے تمہارے اندر جو روب ڈالا ہے تو تم کسی سے مس یوز اس کا نہیں کرو گے، لیکن تم اپنے رب کو بھی پس پشت اس رب کے قانون کو بھی نہیں ڈالو گے. یعنی رب کے قانون کو ہم کیوں پس پشت ڈالیں؟ اللہ نے ہمیں اتنا عظیم بنایا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. کس کی مجال ہے جو ہمیں اللہ کے راستے سے روک سکے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا حشر یہ ہوا کہ یہ خود اپنے قلعوں سے اترے، میں روب ڈالا. فریقاً تقتلون، کہ ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور تم قیدی بنا رہے تھے ایک جماعت کو. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جو مارنے کے قابل ہوں اور مارا انہیں جاتا ہے. جو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم حاوی ہو جائیں، سامنے والا سرنڈر ہو جائے، تو مارا اسے جاتا ہے جو اب بھی زبان چلا رہا ہو، ہاتھ چلا رہا ہو، یعنی ہم پر اٹیک کرنا چاہ رہا ہو اور اپنے ویپنز نہیں رکھ رہا ہو، تو تب جا کر ان کو مارا جاتا ہے. فتح کے بعد بھی اگر کوئی ویپنز چلائے گا، ہاتھ چلائے گا، تو اسے مار دیا جائے گا، جو میری آبزرویشن ہے. اور جو سرنڈر ہو کر اپنے ویپنز رکھ دے گا تو اس کو قیدی بنا دیا جائے گا. تو یہ سب کام ہو رہے تھے، یعنی اتنا اپر ہینڈ اللہ نے مسلمانوں کو نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ. دیکھیں ایک ایک لفظ اللہ آپ کو بتا رہے ہیں، پھر آپ کو اور مجھ کو کیا ملے گا ہسٹری سے. قرآن نے جو بات بتائی وہ ہمارے ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کافی ہے کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور وارث بنایا تم کو ان کی زمینوں کا. یعنی پیسہ آ گیا، یعنی دولت آ گئی، یعنی اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے مسلمان اپر ہینڈ ہو گیا. تو اس لیے میں دے رہی ہوں کہ آگے والی آیت اس کو مجھے جوڑنا بہت ضروری ہے. تو یہ دماغ میں رکھیے گا کہ مسلمان کے پاس مال و دولت آ چکا تھا. ذرا سا آگے کی آیت کو میں جوڑوں گی. تو وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، تو وارث بنایا تم کو ان کی زمینوں کا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ان کی زمینوں کے مسلمان مالک بنے. وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کے مسلمان مالک بنے. وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کے مسلمان وارث بنے. وَأَرْضًا، اور ان زمینوں کے بھی لم تطئوها، جنہیں پامال نہیں کیا تھا تم نے، یعنی ان کے بھی تم کو تمہارے ہاتھ میں پوری ٹیریٹری آ گئی، یعنی تم نے سب کچھ کیپچر کر لیا. یعنی مسلمانوں کو اللہ نے اتنا اپر ہینڈ دیا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا لفظ استعمال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کتنی مدد کی، سوچنے والی چیز ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک نقصان ہوا. آپ کو قرآن سے وہ قصے بھی ملیں گے کہ جب رسول اللہ کو آخر تک نقصان ہوا، پتہ یہ چلا کہ وہ بھی کوئی اللہ کے قانون کی منشا ہے، اور اللہ نے یہاں پر بغیر خون خرابے کے مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب کی، یہ بھی کس طرح سے انسان کی کارکردگی کو سراہا جاتا ہے. اب ذرا آ جائیے آیت 28 پر. آیت نمبر 28 میں کچھ سمجھنے والی چیز ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کچھ تلقین کر رہے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا کہ اوپر مال آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور مال آ چکا یعنی فتوحات ہو چکی ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بزی ہوں گے،
اور انہوں نے پورا اسٹیبلش کرنا ہے ماحول، انہوں نے پوری طرح سے اس کو دین کو اسٹیبلش کرنا ہے قرآن کے مطابق، کیا نکاح، کیا طلاق، کیا سزائے موت، کیا ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان، اور کیسے ملک کو چلانا ہے، کیسے حالات کا جائزہ لینا ہے۔ اس سینیریو میں آپ نے اس آیت کو پڑھنی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بڑی جھوٹی تفسیریں ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا سوچا۔ تو خدا کے واسطے اگر آپ ان تفسیروں کو نہ دیکھیں اور 2 منٹ کے لیے بلینک پورے دماغ سے نکال دیں، جنہوں نے تفسیر لکھی ان کو تو خدا پوچھے گا کہ بغیر پوچھے آپ کی ماں پر اگر کوئی کہہ دینا کہ آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو طلاق دینے کا سوچا تھا تو آپ گریبان پکڑ لو گے۔ اگر کسی نے آپ کے والدین کے لیے یہ بیٹھ کر باتیں کی نا کہ آپ کی امی کو کبھی آپ کے والد نے طلاق دینے کا سوچا تھا، تو آپ بچوں کے حالت دیکھیں کیا ہوگی۔ کہیں گے بکواس مت کرو، ہمارے یہاں کبھی ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور اتنی گندی بات یہ لگتی ہے، صرف وہ کوئی کہے گا نا بھائی طلاق تھوڑی دیا تھا، ہم نے سنا تھا کہ ایک دن حالات ایسے ہوئے تھے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو طلاق دینے کا سوچا تھا، تو آپ بولو گے بکواس بند کرو، تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والے، اور اول تو میرے ماں باپ کی جوڑی تو ایک آئیڈیل جوڑی ہے، کیا بکواس کر رہے ہو۔ تو آپ سوچئے کہ ہم لوگ مزے لیتے ہیں جھوٹی تفسیروں کے، ہمیں شرم بھی نہیں آتی، ہمیں حیا بھی نہیں آتی، اور ہم اور تفسیریں لکھتے بھی ہیں، کیونکہ میں نے تو اپنی بچیوں کو ان ٹپیکل لوگوں میں عالمہ بھی بنایا ہے، وہاں ان کو لکھنا پڑتا تھا اس سورہ احزاب کی تفسیر میں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا سوچا تھا۔ ہمیں شرم بھی نہیں آتی لکھتے ہوئے، بتاتے ہوئے، جبکہ ان آیت کی روح سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال و اسباب آیا، ان کو پوری طرح سے اسٹیبلش کرنا تھا دین، بہت بزی تھے، تو انہوں نے اپنے بیویوں کو اتنی خوبصورت تلقین کی۔ وہ سمجھنے والی بات ہے کہ نبی نے اپنی بیویوں کو کیا تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، آپ کہیے، لی ازواجکا، بڑے پیار سے یہ آیت پڑھیں، غصے میں مت پڑھیں۔ ہمیں تو تفسیر والوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں کہا کہ اے بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں، اور آؤ میں تمہیں طلاق دوں اور رخصت کروں۔ خدا کے بندو، اللہ کو مر کے جواب دینا ہے، اس کو بڑے پیار سے پڑھو کہ اللہ کے رسول بہت بزی ہوں گے، اور انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہوگا، ان کو انکریج کر رہے ہیں اور انسپریشن دے رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، دیکھیں کیا آئے گا، اس کو کس انداز سے آپ کو پڑھنا ہے کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہ ان کنتن، اگر تم سب ہو، تردن الحیات الدنیا، کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اگر اس کی سجاوٹ تم چاہتی ہو تو وہ بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ فتعالین، ٹھیک ہے میں وہ بھی تمہیں دے سکتا ہوں، فتعالین، تم آؤ، امتعکن، میں تمہیں متاع دے سکتا ہوں، واسرحکن، اور یہ کب کہا جائے گا میں تمہیں رخصت بھی کر سکتا ہوں، یعنی اگر تم کو میرے ساتھ نہیں رہنا، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آگے والا جملہ دیکھیے کہ سراحن جمیلہ، میں تمہیں خوشی خوشی بھلے طریقے کے ساتھ رخصت بھی کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ کوئی رخصت ہو اور کوئی اتنے بڑے فضل سے محروم ہو۔ انہوں نے کہا وَإِن كُنتُنَّ، لیکن اگر تم تمام عورتیں یہ چاہتی ہو، تردن اللہ، اگر تم ارادہ رکھتی ہو اے تمام عورتوں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور دار آخرت کا، یعنی انہوں نے اپنی بیویوں کو درس دیا، کیونکہ اوپر آپ دیکھیں کہ پورا مال و اسباب آ چکا ہے اور انہیں پوری طرح سے دین کو اور ملک کو اسٹیبلش کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو بھی سمجھا کر کہا، نہیں تو ہم فضول باتیں لاتے ہیں کہ انہوں نے ماسی نوکر مانگے تو انہوں نے یوں کیا، تو آپ ماسی نوکر کس منہ سے رکھتے ہیں؟ پھر ہمیں شرم نہیں آتی ماسی نوکر رکھتے ہوئے
کہ اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ کو نوکر ماسی مانگنے پر نہیں دیا. کیوں نہیں دیا ہوگا؟ کیوں نہیں دیا ہوگا؟ وہ تو بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے. نوکر ماسی اگر رکھنا جائز ہے، انہوں نے اپنی بچی کو کیوں نہیں دیا ہوگا؟ بچی نے کیوں نہیں رکھا ہوگا؟ سب فضول باتیں عورتوں کو تسبیحات سکھا دی کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، کیونکہ بی بی فاطمہ کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ جاتے تھے چکی پیس پیس کر. تو انہوں نے شرماتے ہوئے اپنے باپ سے ماسی نوکر مانگے، تو باپ نے ان کو کہا کہ بیٹا تسبیح پڑھ لو. یہ جس نے جتنا جھوٹ بولا ہے اپنے اپنے مفاد میں، اپنی بیویوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اپنی بچیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی ماسی نوکر نبی نے نہیں دیے تو پھر تم بھی سنت کے مطابق ماسی نوکر نہ لو، تم سارا کام خود گھر میں کرو اور 33-34 بار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو. یہ جس نے شرارت کی ہے، یہ جس نے اپنے مفاد کے لیے یہ کام کیا ہے اور نام نبی کا لیا ہے، وہ بچے گا نہیں. کمبخت اس کو اتنا ہی کام کرنا پڑے گا دنیا میں جتنا اس نے عورتوں کو ماسی نوکر رکھنے سے منع کیا. اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی، ہم ماسی نوکر کیوں رکھتے ہیں جب ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو نہیں رکھ کے دیا؟ ایک طرف تم حدیثوں میں کہتے ہو کہ بی بی عائشہ کے ساتھ تو ایک لونڈی ہوا ہی کرتی تھی، اور ان کے قصے بھی بہت سارے ہیں. بی بی عائشہ کے پاس، تمام امہات المومنین کے پاس، کبھی تو تم بتاتے ہو حدیثوں میں کہ اتنے سارے نوکر ماسی تھے، اتنے غلام اور لونڈیاں تھیں، تو پھر کبھی بتاتے ہو کہ انہوں نے نہیں دیا. تو کیا کرتے ہو؟ اور ہم سب بھی تمہارے پیچھے باولے بنے پھر رہے ہیں، اور تم اللہ کے رسول پر جو چاہو جھوٹ بولو، اور ہم بے وقوفوں کی طرح ہر چیز کو ایمان سمجھ کر اپنے سینے سے لگا کر بیٹھیں. ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم جاہلوں سے تو اللہ شاید بات بھی کرنا پسند نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم جاہلوں پہ نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کریں گے. ہم نے تو وہ حرکت کی ہے، شاید کافر بھی نہیں کرتا ہوگا. تو اس لیے اس آیت پر تو اتنا گڑبڑ لکھا ہوا ہے تفسیروں میں کہ آپ کا بس نہیں چلے گا کہ آپ کیا کیا کریں. اور یہ سب لکھ لکھ کر مر کھپ گئے، پتہ نہیں کس نے لکھا یہ سب. تو نبی نے اپنی بیویوں کو بہت پیار سے سمجھایا کہ دیکھو، اگر تم دنیا چاہتی ہو میں تمہیں دنیا بھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر تم ارادہ کرتی ہو اللہ کا، اس کے رسول کا، اللہ کی خوشنودی کا، اس کے رسول کا ساتھ دینے کا اور آخرت کے گھر کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک بھی نہ کرنا، اللہ نے اعد، تیار کیا ہے، للمحسنات، ان پاک دامن نیکوکار عورتوں کے لیے، من کننا، جو تم میں سے ہیں. کیونکہ آگے کی آیت آئے گی کہ امہات المومنین ہم میں سے کسی کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں، یعنی ہم تمام عورتوں میں سے جو بہت اچھی نیک عورتیں بھی ہیں ان کے برابر امہات المومنین کا درجہ نہیں ہے. مطلب درجہ ان کا سب سے آگے، ہمارا کوئی درجہ نہیں ہے. اللہ نے یہ لفظ کہا ہے لستن کأحد من النساء، لستن کأحد من النساء. یہ آپ کو آیت نمبر 22 میں ملے گا، اور اس وقت آپ 32 میں ملے گا، اور اس وقت آپ 29 پڑھ رہے ہیں. بس 2 آیتوں بعد آپ کو ملے گا کہ اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، جو تم میں سے ہے، جو امہات المومنین ہیں، ان کے لیے ایک اجر عظیم تیار کیا ہے جو عام عورتوں کے برابر ہے ہی نہیں. وہ عورتیں، وہ ہماری مائیں، وہ ہماری نبی کی بیویاں عام عورتوں کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں ہم. تو آپ سوچئے کہ ادھر آ رہا ہے یا نساء النبی، دوبارہ بڑے پیار سے مخاطبت. ہم اس کو غصے میں کیوں پڑھتے ہیں کہ نبی نے غصے میں کہا کہ آؤ میں تمہیں مال و متا دوں، میں تمہیں فارغ کر دوں. کیوں ہم اتنا گندا پڑھتے ہیں؟ ہمارا سٹائل ہم پیار والا کیوں نہیں لاتے ہیں کہ اے بیویوں، اگر تم دنیا چاہتی ہو میں تمہیں دنیا بھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر تم اللہ، رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے تم لوگوں کے لیے اجر عظیم رکھا ہے. اور آؤ تمہیں بتائیں کہ نبی کی بیویوں کا درجہ کیا ہوتا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن، جو لائے گا تم بیویوں میں سے، تم امہات المومنین میں سے، بفاحشہ، کوئی بے حیائی، اگر کوئی ان عورتوں میں سے کوئی بے حیائی اگر کرے گی جو کہ ظاہرہ ہوگی، تو یضاعف لها العذاب،
تو دیا جائے گا اس کو عذاب ضعفین، بے انتہا بڑا ہوا، بہت زیادہ بڑا ہوا عذاب ملے گا، ڈبل عذاب ملے گا۔ تسنیہ بھی ہے کہ ان کو ڈبل عذاب ملے گا عام عورتوں سے بھی۔ تو اس کے بھی اندر نبی کی بیویوں کی عظمت ہی ہے کہ اگر نبی کی بیویوں کے لیے کہا گیا کہ آپ عورتوں میں بے انتہا سردار ہیں، عام عورتوں کے آپ برابر ہی نہیں ہیں، تو جب اگر بے حیائی اگر آپ سے خدا نخواستہ سرزد ہو تو آپ کو دگنا عذاب ملے گا۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کی بیویوں کی بڑائی ہے، اور اللہ کا کرم ہوا ہے، بہت کرم ہوا ہے کہ یہ جھوٹی روایتیں لکھنے والوں نے، شکر ہے کہ نبی کی بیویوں پہ کوئی الزام والی بات، کوئی بے حیائی والی حدیث شکر ہے نہیں لکھی۔ وہ لکھ دی فضول کہ اسپیشلی بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ کا نام لے کے کہ نبی جب شہد پینے جاتے تھے تو انہوں نے پری پلان کیا کہ وہ آئیں تو کہنا منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ آئیں تو کہنا منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ آپ دیکھیں تو صحیح پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلی وہ دو بیویاں جو عمر فاروق کی بیٹی ہیں اور جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، دونوں کے ساتھ سازش کوئی کر رہا ہے لکھنے والا، کوئی کتاب لکھنے والا بہت بڑا سازشی عناصر ہے، بہت بڑا نیٹ ورک اس نے چلایا ہوگا۔ اس نے دونوں گریٹ مین کی ان ڈاٹرز لیا، اس نے دونوں بڑے آدمیوں کی دونوں بیٹیاں لیا، ان پہ نام لگایا کہ یہ دونوں نے پری پلاننگ جھوٹ بولنے کی چال چلی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم مزے مزے سے یہ کہانی کس سے سب کو سناتے ہیں، ہمیں شرم تو آتی ہی نہیں نا، ہمیں ان معاملوں میں شرم تو آتی ہی نہیں ہے۔ میں کھلم کھلا بری الذمہ ہوں، میں ان تمام قصوں کو کسی صورت حق نہیں مانتی ہوں، اور بی بی حفصہ اور عائشہ کا نام لینا کتنا بڑا سینسٹیو ایشو ہے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کہاں تو آپ شیعوں کو کافر بولتے ہو اور کہاں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ کون کتنا کس طرح سے کس طرح کی کن کو لے کر بات کر رہا ہے۔ آپ اپنی کتابوں میں ان باتوں کو اور پروموٹ کرتے ہو، یعنی ایسا لگتا ہے ہماری عقل تو کہاں کرائے پہ چلی گئی ہے۔ اس لیے غور کیجئے، مت لگائیے سورہ حدید کی تفسیر میں یہ باتیں۔ ہم سورہ حدید کی تفسیر میں سورہ حدید نہیں، سورہ تحریم کا شان نزول ہم یہ بیان کر دیتے ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح ہم کس کھڈ میں جا کے مریں گے، اللہ تعالی ہم پر کتنا اللہ ہم سے ناراض ہوں گے۔ تو اگر یہ آیتیں پڑھاتے ہوئے ہم یہ بات کی بھی نشاندہی نہ کریں تو کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے پلیز اللہ کا واسطہ غور کیجئے کہ ہم سورہ تحریم تک پہنچیں، اس وقت تک ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں کہ اس طرح کی باتیں اتنی عظیم امہات المومنین کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ادھر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں نبی کی بیویوں کا درجہ تمام عورتوں سے ہٹ کر بڑا ہوا ہے تو اس لیے یہ بے حیائی والی بات کا بھی کہا گیا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ یعنی اللہ نے جس کسی کو بڑا درجہ دیا ہو اگر وہ کوتاہی کرے گا تو اللہ اس کو عذاب دیں گے۔ کوئی نبی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، کوئی نبی بیچ میں بھی نہیں بول سکتا، کوئی نبی بچا بھی نہیں سکتا۔ یہ آپ کو قرآن میں بھی جگہ جگہ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ تو اس آیت کو دیکھیے کہ ہے یہ کام اللہ پر بہت آسان کہ اگر آپ لوگوں نے کسی نے بھی غلطی کی تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ اللہ کا قانون ہر ایک کے ساتھ سیم ہے، لیکن اللہ نے جہاں نبی کے درجات کی بات کی کہ النبی اولا بالمؤمنین، تو باقاعدہ ہم اس آیت کو بھی ادھر سے لیں گے کہ جہاں نبی اولا ہیں وہاں پر امہات المومنین بھی اتنی اولا ہیں کہ ان کو نیکسٹ شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم جوڑیں گے کہ وہی نبی اپنی بیوی کو، جو بہت بیویوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی آیتیں بتا رہے ہیں کہ وَمَن يَقْنُتْ، اور جو بھی فرما برداری اختیار کریں گی بیویوں میں سے، من کننا، تم میں سے، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو بھی بیویاں عمل اچھے کریں گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم دیں گے اس کو اس کا اجر ڈبل۔
جو بھی اچھے کام کریں گی ان کو ان کا ڈبل اجر ملے گا. تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے رزقاً کریما. اللہ کتنا کریم رزق ہوگا, کیا ڈشز ہوں گے, کیا انٹرٹینمنٹ ہوگی, کیا ویلکم ہوگا, کیا عزت ہوگی, بس ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رزقاً کریمہ میں کیا ویلکم ہوگا ان امہات المومنین کا. تو یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, ہرگز ہرگز نہیں ہو تم, لستن نون مشدد آ گیا, ہرگز نہیں ہو تم کاحد من النساء, مانند کسی ایک بھی عورتوں میں سے. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اے نبی کی بیویوں؟ اب یہ پھر بڑا انٹلیکچل پوائنٹ ہے کہ اگر ان آیتوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم سٹائل میں بات مت کرو, ان اتقیتن, کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم تقوی اختیار کرنے والی ہو, ڈرنے والی ہو, اللہ کے عذاب سے بچنے والی ہو, تو فلا تخدعن بالقول, تو نہ سٹائل میں بات کرو. تخدانا کا معنی ہوتا ہے دبے ہوئے آواز کے ساتھ, بڑے استغفر اللہ, آج کل تو آپ کے اس کو ٹریلر مل جاتے ہوں گے, ہمارا یہ سٹائل, یہ ہیلو اور جی یس اور لسن اور لائک اور یوں جو ہم کرتے ہیں کسی کو امپریس کرنے کے لیے, یہ آج کل کیا ہر زمانے کا چلا آ رہا ہے یہ سسٹم. اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ ان دبے ہوئے سٹائل میں, اس ایٹیٹیوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بڑا امپریس ہو جاتا ہے دوسرے سے, بہت امپریس ہوتا ہے. یہ آپ خود بھی اپنے زندگی میں ٹریلر دیکھیں گے کہ ایک آدمی اتنا گھون گرج کر آواز سے بات کر رہا ہوگا, گالیاں بک رہا ہوگا, چیخ رہا ہوگا, اور پیچھے سے اگر آپ کہیں جی السلام علیکم تو بالکل گھبرا جائے گا, جی 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 محترمہ آئیے آئیے آئیے, کیونکہ ایک دبی ہوئی آواز, ایک سٹائل والی آواز اس کو سیدھا کر دیتی ہے. اور اس کے اندر اگر ایک گندا آدمی ہے تو وہ تو پھر اور بھی بہت کچھ ہونے لگ جاتا ہے, اور بھی بہت آگے بات بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں ادھر ہدایت دے رہے ہیں کہ جو تمہاری ایکچوئل آواز ہے جیسی بھی ہے, چاہے مردوں جیسی ہے, چاہے سریلی ہے, چاہے بھونڈی ہے, جو آواز ہے اس کے مطابق بات کرو, لیکن انداز ایسا اختیار مت کرو کہ کوئی آپ کی آواز سے الجھ جائے. یعنی آپ کے اندر سب سے پہلے تو چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں آپ کو اس کا پرپز یہی بتایا گیا دبی ہوئی آواز کا. دیکھیں آگے پرپز یہ بتایا جا رہا ہے, فَيَطْمَعَ, پس تما رکھنے لگ جائے, لالچ میں پڑ جائے وہ شخص جس کے قلب میں بیماری و منافقت کی, یا زنا کی, یا بے حیائی کی, گندی سوچ کی. تو اس طرح سے اے نبی کی بیویوں اس انداز میں بات مت کرو کہ لالچ میں پڑ جائے وہ شخص جس کے قلب میں کوئی بیماری ہے. وَقُلْنَا, لیکن اے عورتوں, اے نبی کی بیویوں, اجازت ہے تم کو, قُلْنَا, تم بات کر سکتی ہو, قَوْلًا مَعْرُوفًا, بات معروف طریقے سے, تمہاری آوازوں کے پردے نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو بڑے بڑھ چڑھ کر بتاتے ہیں نا آوازوں کے پردے ہیں, عورتوں کی آواز بھی نہیں سننے چاہیے, اور ناخن بھی نہیں دکھنے چاہیے, اور فلاں بھی نہیں ہونا چاہیے. بھائی جتنا پردہ اتنا ہی بتا دو تو اچھی بات ہے, اللہ تم پہ کرم کرے گا. ناخنوں کو کہاں چھپانے بیٹھ رہے ہو, اور آواز کو کہاں دبانے بیٹھ رہے ہو؟ پھر قسم کھا کر بتاؤ جو یہ کہتا ہے اس کی بیویوں کو پھر تم گلا گھوٹ کر ہی مارو, ختم کرو. پھر انہوں نے تو کسی شاپ کیپر سے بھی بات نہیں کرنا اور پیٹرول بھی نہیں دلانا, اور تم سمجھتے ہو کہ کوئی عورتوں کو کمانے ومانے کی تو ضرورت ہوتی ہی نہیں. تمہاری عورتیں نہیں کما رہی ہیں تو تم سمجھ رہے ہو کسی کو بھی کمانے کی ضرورت نہیں. کئیوں کیا بڑی, اور ہمارے یہاں تو اتنا سارا فیصد رورل ایریاز کا ہے جہاں پر عورتیں بیچاری خود کما کما کر اپنے گھر میں کھیتی باڑیاں بھی کرتی ہیں. تو بات وہ کرو جو ہضم ہو, جو قرآن کے مطابق ہو, جو معروف ہو. تو اس لیے بڑا غور سے دیکھیں. یہاں پر دیکھیں, میں انشاءاللہ اس کو بہت لمبا ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, صرف اتنی سی بات کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں کہ میں مانتی ہوں کہ نبی کی بیویوں کے درجے ہم سے زیادہ ہیں, لیکن جو یہ بات کو سٹائل میں نہیں کرنا اور کوئی لالچ میں پڑ جائے تمہاری آواز سے, یہ ہم سب پر لاگو ہے.
وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں بڑی بحث ہوئی تھی جب کبھی ہم نے لائیو سیشن کیے، جب کبھی ہم نے کسی کو مدعو کیا، کوئی علماؤں کو، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ صرف نبی کی بیویوں تک ہے کہ اسٹائل میں بات مت کرو. تو ہم نے کہا دیکھیں ہمارا کچھ نہیں جا رہا، آپ اس کا صرف پرپس دیکھیں. کہ کچھ لوگوں نے کہا جی صرف نبی کی بیویوں کے لیے ہی پردہ ہے، جی نبی کی بیویوں کے لیے بات کرنے کی اجازت ہے. تو انہوں نے کہا نبی کی بیویوں کے لیے یہ آ رہا ہے اسٹائل میں بات نہیں کرنا. تو میں نے ان کے آگے بات یہ رکھی ہے کہ پرپس دیکھ کر بات کو ہم کیٹیگرائز کریں گے. پرپس دیکھو کیا ہے کہ نرم لہجے میں یا اسٹائل مارنے میں سامنے والا الجھ جاتا ہے جس کے دل میں مرض ہوتا ہے. تو کیا عام عورتوں کو کسی کو لبھانا، عام عورتوں کو کسی کو چکر دینا کیا اجازت ہوگی؟ کہ عام عورتیں اپنی آواز کا جادو جگا کر عام عورتیں اپنے آواز کے سحر میں لوگوں کو پھنسا دیں؟ کیا عام عورتوں کو اجازت ہوگی اس بات کی؟ کیونکہ یہ تو کیریکٹر بلڈنگ پر اثر انداز ہو رہا ہے. جہاں پر انہیں شادی نہ کرنے کی اجازت ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر نہیں آ رہا، لیکن جہاں پر آپ کسی کو الجھا دیں یہ انٹرنیشنل لیول پر بات آ رہی ہے، اور اس کا جواب آپ کو اور مجھ کو اللہ کے ہاں دینا ہے. یہ میرے درس بھی اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ باتوں سے الجھانا اس کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ مرد حضرات بھی جو عورتوں کو اپنی آواز میں الجھاتے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہوگی. کیونکہ ہمارے ہاں جو اب جس طرح سے اپروچ کا طریقہ ہے تو وہ یہی ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مائکرو فون کے ذریعے سے اور کس طرح سے فون کے ذریعے سے اور کس طرح سے بغیر دیکھے ذریعے سے ہے. تو نہ آدمیوں کو اجازت ہے کہ اپنی آواز کے جادو میں اور اپنی آواز کے سحر میں لوگوں کو بے وقوف بنائیں، عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے. اور امہات المومنین کو یہ تلقین کی جا رہی تھی. آگے انشاءاللہ اور اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.